اس پر آپ کو لیکچر دیں گے. تو حفیظ صاحب نے مجھے ابھی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آخر میں کویشچن آنسر سیشن رکھیے. انہوں نے کہا کہ ٹاپک ریلیٹڈ سے ہٹ کے بھی کوئی کویشچن آنسر کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. آپ بیک استفادہ حاصل کریں گے ایکسپیرینس کا. تو ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں. رسپیکٹیو کوئی آیا یا نہیں آیا بینیفٹ اسی کو ہوگا جو سنے گا. تو آج کا لیکچر میں ریکویسٹ کروں گا جناب حفیظ امجد صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. اور ایک چیز ہو، ان کا لیکچر جب ختم ہو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا. میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا انٹرویو کے حوالے سے، تو میں کوئی 15-20 منٹ کا سیشن آپ کے ساتھ کروں گا جس کا آپ کہہ رہے ہیں گیس آپ کو دوں گا. آپ اٹھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بیٹا آگے آ جاؤ تو کونے میں پتہ نہیں میری آواز جائے بھی یا نہ جائے، بہتر ہوگا. مجھے کہا گیا کہ میں جو سا ہے لیبر لاز اور NIRC جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن اور اردو میں کہتے ہیں قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات، اس سے ریلیٹڈ دو چار باتیں میں آپ سے. تو بنیادی جو چیز ہے تو اس کا اس سبجیکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں بنا، کب بنا، وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان بننے کے بعد اس وقت 1947 میں اس کو ٹریڈ یونین ایکٹ کہتے تھے. پھر وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آگے ہوتے ہوتے انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس بنا 69 کا، پھر 2002 کا، پھر 2008 کا، پھر ہوتے ہوتے اس وقت جو پریویل کر رہا ہے وہ جو سا ہے 2012 کا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012. یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے یہ فیڈرل لیجسلیشن ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سا ہے یہ سبجیکٹ جو سا ہے یہ پروونسز کو چلا گیا اور ہر پروونس نے اپنا قانون جو سا ہے وہ قانون سازی کی. پنجاب کا پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے، سندھ کا سندھ انڈسٹریل KPK کا اپنا ہے، بلوچستان کا اپنا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب یہ 18th امینڈمنٹ نہیں تھی اور یہ سبجیکٹ پروونسز کو نہیں تھا گیا تو اس وقت آل اوور دی کنٹری جو تھا 1 لاکھ تھا، جس کو ہم پہلے 69 میں انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 کہتے تھے. پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2002 کا بنا. اس قانون میں جو تھا وہ یہ تھا کہ لیبر کورٹ جو تھی ہے اس کی ایگزسٹنس تھی تمام صوبوں میں، پورے ملک میں. ایون آپ کے اسلام آباد میں بھی لیبر کورٹ جو تھی وہ تھی، اور ایک مخصوص جو انڈیویجول گریونسز وغیرہ تھے وہ لیبر کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرتے تھے. اور پھر جب یہ ڈیولوشن کا پروسیس ہوا، لیجسلیشن صوبوں کے حوالے کی گئی تو لیبر یعنی وہ سبجیکٹ یعنی لا ہی ختم ہو گیا. ہر صوبے نے اپنے قانون بنا دیے. تو اسلام آباد سے بھی چونکہ لیبر کورٹ ختم ہو گئی تو ایک ویکیوم آ گیا بیچ میں، کوئی لا نہیں تھا. فیڈرل لیجسلیشن جو تھی اس سبجیکٹ کے اوپر نہیں تھی، صوبوں کی تھی. تو پھر جو سا ہے یہ 2012 کا جو ایکٹ ہے اس سے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو تھوڑا سا وقت جو سا دیا گیا، اور جو سا ہے وہ 2011 کا آرڈیننس ہے، وہ 4 مہینے رہا، پھر اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا. اس کے بعد پھر یہ 2012 کا ایکٹ آیا، اور پھر یہ جو 2012 کا ایکٹ ہے تو وہی جو لیبر کورٹ
جو اسلام آباد کی تھی یا فار دیٹ میٹر جو پچھلے قوانین کے تحت لیبر کوڈ کی جو جورسڈکشن تھی وہ تمام کی تمام جورسڈکشن جو تھی ہے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کو سونپ دی گئی. یعنی جو پیرامیٹر یا جو اسکوپ جو تھا لیبر کوڈ کا وہ کمیشن کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ 2002 کے بعد جو لیجسلیشن آئی تھی وہ 2008 کی تھی. 2008 کی جو وہ لیجسلیشن تھی وہ سن سیٹ لیجسلیشن کہلاتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم فیکٹر دیا گیا تھا کہ یہ جو 2002 کا جو قانون ہم بنا رہے ہیں اس کی مدت یا میعاد اتنے عرصے کے لیے ہے اور یہ 10 اپریل سن 2010 کو اپنی موت خود مر جائے گا. وہ مر گیا. 10 اپریل آئی نیا اس سے پہلے یا کوئی قانون سازی ہوئی نہیں تھی لہذا وہ ختم ہو گیا. تو اس میں پھر ہم نے سپریم کورٹ میں اپروچ کیا. میرا اپنا رپورٹڈ کیس ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ویکیوم ہے, ویکیوم کو لا ریکگنائز نہیں کرتا, پروٹیکشن دی جائے 2008 کو اس وقت تک جب تک لیجسلیشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک الگ سبجیکٹ آ جاتا ہے. بلکہ اس کے مد نظر جو سا ہے یہ پھر 2011 کا آرڈیننس بنا جس نے پھر ایکٹ کی شکل جو سی ہے وہ اختیار کر دی اور اب جو سا ریگولیٹ کر رہا ہے 2012 کا جو ایکٹ ہے یہ جو سا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے یہ کب مورد وجود میں آیا, کیوں مورد وجود میں آیا, اس کی کیا اسکوپ تھا, کیا وہ مقصد تھا وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ سے عرض کی کہ جو بنیادی جو سا ہے لا جو ریلیٹ کرتا ہے یا جس کو جو ہے وہ 69 کا جو آرڈیننس ہے وہ اس میں 69 کے آرڈیننس میں جو سا ہے NIRC کا یا نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا کسی قسم کا کوئی اس میں ذکر نہیں, کچھ بھی وہ نہیں ہے. 73 میں جو سا ہے حکومت نے جو سا ہے اس نظریے کے تحت کہ یہ جو ٹریڈ یونین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں ایٹ دی نیشنل لیول, قومی سطح پر. ٹھیک ہے چلیے. ایسے ادارے جو سے ہیں میرا خیال ہے سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں ایسے ادارے ہیں جو جن کی برانچز یا جن کے ذیلی جو ادارے یا دفاتر جو سے ہیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تجاوز کرتے ہیں. یعنی سے کہ میری جو فیکٹری ہے وہ کراچی میں ہے, میں نے اس کا ہیڈ آفس جو سا ہے وہ لاہور میں رکھا ہے یا KPK میں رکھا ہے یا کہیں پہ, تو میرا جو ادارہ ہو گیا اس کی جو حیثیت ہو گئی وہ بین الصوبائی حیثیت ہو گئی جس کو ہم ٹرانس پروونشل اسٹیٹس کہتے ہیں. تو ایسے اداروں کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ٹریڈ یونین جو سی ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں, اس کا جو اسکوپ ہے وہ ہم ایٹ دی نیشنل لیول لائیں. قبل ازیں یہ تھا کہ جو لفظ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن جو سی تھی کہ ایون اے برانچ, جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حبیب بینک ہے, تو حبیب بینک جو سا ہے اس کی جو ایک برانچ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی تھی, ود ریزلٹ کہ حبیب بینک میں ایک وقت میں 50-60 ٹریڈ یونینیں تھیں. امپلائر جو سا ہے اس کو 50-60 ٹریڈ یونینوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا. سمجھے کہ تو جب اس کو انہوں نے کنٹرول کیا اور لفظ اسٹیبلشمنٹ جو سا ہے اس کی ڈیفینیشن کو اسکویز کیا, یعنی اس کو ایک قسم کا نیرو کیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے ایک ادارہ جو سا ہے اس کی 100 برانچز ہوں, مختلف جگہوں پر ہوں, مختلف شہروں میں ہوں, لیکن وہ ایک اسٹیبلشمنٹ سمجھی جائے گی. سمجھے میری بات کو. تو پھر جو سا ہے ٹریڈ یونین کا جو دائرہ ہے وہ کم ہوا اور مختصر ہوا
اور اس حد تک کہ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ کلیکٹیو بارگیننگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک ادارے میں ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک ادارے کے لیے صرف جو بارگیننگ کا جو اسٹیٹس جس ٹریڈ یونین کو ہوگا وہ ایک ہوگا. لہذا کہاں ایک ادارے میں 60 جو سا ہے وہ بارگیننگ ایجنٹ ہوا کرتے تھے، وہاں ایک ہو. تو یہ 73 میں اس کا جو یعنی بیسیکلی ایم اور آبجیکٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کو ٹریڈ یونینزم کو جو سا ہے پروموٹ کیا جائے نیشنل لیول پہ. تو اس کا فائدہ بھی ہوا. ایسی یونینیں جو محدود تھیں ایک شہر تک، انہوں نے اپنی ممبر ساتھی دوسرے صوبوں میں دوسرے اپنے ادارے کے جو یونٹس ہیں ان میں کر کے اپنا اسٹیٹس جو سا ہے وہ کیریکٹر جو سا ہے اس کو ایٹ دی نیشنل لیول پروموٹ کیا. اور اس اسٹیٹس کو جو لا میں لفظ دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ یہ انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینس وہ یہ ہے. سوری میں معافی چاہوں گا. اب جو لیبر لا ہے اس میں صرف 2 کیٹیگریاں ہیں. تیسری کیٹیگری اس میں نہیں ہے. ایک امپلائر اور دوسرا ورکر. ایک ادارہ جو سا ہے اس میں ملازم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ملازموں کی کیٹیگرائزیشن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس میں جو سا ہے جو ورکر کیٹیگری میں آئے گا، ورکر کیٹیگری کا جو امپلائی ہے لیبر لا اس پر اپلائی کرے گی، ٹھیک ہے جی. تو جو مینیجریل یا ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں جو امپلائی ہوگا وہ لیبر لا سے مستثنا ہے. اس پر لیبر لا یا اس کو فار دیٹ میٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکشن آف لیبر لا اس کو نہیں ہے. اب ورکر کون ہے، ورکمین کون ہے، وہ ڈیفائن کیا گیا ہے لا میں. اس میں جو سا ہے نہ ڈیزگنیشن دیکھی جاتی ہے، نہ سیلری دیکھی جاتی ہے، صرف نیچر آف جاب. اگر وہ مینول اور کلیریکل نیچر کا ہے تو ایون اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو وہ ورکر کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. اور وہ اپنا جو سا ہے جو کوئی بھی اس کا گریوینس ہوگا تو اس کی پروٹیکشن وہ لیبر لا سے لے گا. دوسری جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو اہم جز یا جو اس کی افادیت یا جو اس کا بنائے جانے کا مقصد ہے وہ ہے ٹو کنٹرول انفیئر لیبر پریکٹس. انفیئر لیبر پریکٹس جو سی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ناروا مزدور سلوک. امپلائر جو ہے وہ میرا خیال ہے بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں ورکرز کے ساتھ جو سا ہے اکثر و بیشتر مختلف مد میں یا مختلف ذرائع سے یا مختلف طریقوں سے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. کوئی تنخواہ میں، کوئی پروموشن میں، کوئی سینئرٹی میں آگے پیچھے جو ہوتا ہے تو اس کو عرف عام میں جو سا ہے لا نے جو لفظ دیا وہ کہا ناروا مزدور سلوک، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انفیئر لیبر پریکٹس. کمیشن کی جو افادیت ہے وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ جو انفیئر لیبر پریکٹس ہے ایک تو یہ کہ میں نے کر دی، میں نے پین سے آرڈر کر دیا کہ مسٹر سو اینڈ سو یو آر ڈسمسڈ یا یو آر ٹرانسفرڈ یا یو آر ڈیموٹیڈ یا یور انکریمنٹ از اسٹاپڈ یا یور پروموشن از ودہیلڈ. ٹھیک ہے، وہ آرڈر میں نے کر دیا. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو میرا آرڈر ہے یا جو میرا ایکٹ ہے وہ فال کرتا ہے ود ان دی اسکوپ آف انفیئر لیبر پریکٹس اور ناٹ. اس کا پھر ایلیمنٹ جو لا ہے اس میں دیا ہوا ہے. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ جو عمل میں نے کر دیا an unfair labor practice which has been committed
ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کا طریقہ کار, اس کا ریڈریس, اس کا جو قانونی چارہ جوئی ہے, اس کا ایک الگ اسکوپ دیا گیا ہے. اور ایک یہ کہ میں جو سا ہوں, میں اپریہینڈ کرتا ہوں, میں کورٹ آف لا میں جاتا ہوں کہ دس از مائی اسٹیٹس, آئی ایم ٹریڈ یونینسٹ یا آئی ایم ناٹ اے ٹریڈ یونینسٹ, اینڈ فار دیز ریزنس آئی اسٹرانگلی اپریہینڈ that I will be caused injury to my employment, or I will be victimized, or my promotion will be withheld, or I will be transferred وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی عمل ہوا نہیں, میری اپریہینشن ہے, لیکن اس اپریہینشن کی میچورٹی جو سی ہے وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی. تو کمیشن کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ وہ امپلائر کو اسٹاپ کر سکتا ہے, پروہیبٹ کر سکتا ہے, انڈکٹیو آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ ڈونٹ کاز اینی انجری, ڈونٹ وکٹمائز, ڈونٹ ٹرانسفر, ڈونٹ ڈیموٹ, ڈونٹ اسٹاپ انکریمنٹ, ڈونٹ ڈسمس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس قسم کا بھی وہ گریوینس ہوگا اس کو وہ آپ جو سا ہے ریڈریس کر کے تو وہ اپریہینشن. اور یہ جو اپریہینشن کی بیس کے اوپر جو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا NIRC کا جو سا ہے وہ اختیار جو سا ہے وہ بنتا ہے. پلس NIRC جو سا ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے ٹریڈ یونینس کو, ان کی رجسٹریشن جو کی ہے وہ کون سی ٹریڈ یونینس جو جن کا کیریکٹر انڈسٹری وائز ہے, جو بین الصوبائی ادارے سے تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ اب ڈیولوشن ہو گیا, صوبوں کا اپنا قانون آ گیا, صوبوں کے اپنے قانون کے تحت جو سا ہے جو صوبائی سطح کی ٹریڈ یونین ہے وہ صوبہ ان کو ڈیل کرے گا, ان کی رجسٹریشن صوبے میں ہوگی, ان کے جتنے معاملات جو سے ہیں, ان کے انٹرنل الیکشن, ان کی جو سا ہے ریفرینڈم وغیرہ, دوسرے اینول ریٹرن وغیرہ, وہ سارے صوبے کا سبجیکٹ ہوگا. جو ٹریڈ یونین ایک ایسے ادارے کی ہے جو بین الصوبائی ہے, اور اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبوں تک, یا اس کی ممبرشپ جو سی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ایکسٹینڈ کرتی ہے, تو اس کی رجسٹریشن بھی NIRC میں ہوگی. اس کی جو دیگر معاملات ہیں, بالخصوص ایک ادارے میں لیٹ سے کہ 5 ٹریڈ یونین ہیں, میں نے اپنی بنائی, آپ نے اپنی بنائی, 5 ٹریڈ یونین ABCD کے نام سے درج ہیں. تو چونکہ اسٹیٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ ایک کو ملنا ہے, تو وہ پھر ریفرینڈم ہوگا, اس کا ثواب رائے جس کو اردو میں کہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ ہوگا, اور اس سے جو سا ڈٹرمن ہوگا, جو جیتے گا اس کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ آپ, اس کی مخصوص ایک میعاد ہے, 2 سال میعاد ہوتی ہے کہ آپ 2 سال تک جو سا ہے جو ورکرز کے جو پرابلمز ہیں یا ان کے جو دوسرے تیسرے معاملات ہیں وہ آپ امپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. امپلائر جو سا ہے وہ باقاعدہ پابند ہے انڈر دی لا کہ وہ ان کے معاملات کو سنیں, اور ایک جو سا ہے پینل بنتا ہے جس میں امپلائر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ورکر ریپرزنٹیشن ہوتا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے, امپلائی جو سا جو یونین ہوتی ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں, اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, کوئی لمبا طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ پھر سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ امپلائر اور یونین کے درمیان میں سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ طے پاتا ہے, اور وہ سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے تمام ورکرس میں, ایون اف جو ورکرس اس یونین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ممبرشپ بھی نہیں, تب بھی چونکہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کلیکٹیو بارگیننگ کا, لہذا وہ جو بھی سیٹلمنٹ کرے گا وہ بائنڈنگ ہوگا فار آل ورکمنز آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو بیسیکلی جو سا ہے, میں یعنی اس کو آپ تنقید نہ سمجھیں, لیکن میری دانش میں جو سا ہے اگر آپ اس سبجیکٹ کو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, یہ تو لیبر لاز ہے, اس کے لیے تو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ذہن جو سا ہے نا, جب تک آپ کا ایک مخصوص ذہن نہیں ہوگا, آپ نہ تو اس کی افادیت کو سمجھ سکیں گے, نہ اس کے اسکوپ کو, نہ اس کی پریکٹس کو,
آپ اس کو یعنی پریکٹیکلی ٹرو سینس آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے ایک مخصوص میرے نزدیک میں بھی آپ کے نزدیک نہیں, اس کے نزدیک نہیں, سطحی طور پہ یہ امپلائر ہے, یہ ورکر ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ امپلائر اور امپلائی کا جو ریلیشن شپ ہے, اور جو امپلائر کو جو پریروگیٹیوز ہیں, جو اس کو یعنی ایک قسم کا ایج ملا ہوا ہے, اور جو ورکر ہے اس کو جو ایج ملا ہوا ہے, تو وہ بڑا یعنی یہ اس پہ آپ اب کہیں گے تو میں گھنٹوں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کس طریقے سے وکٹمائزیشن امپلائر کرتا ہے, کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن, ادھر میں نے لفظ استعمال کیا امپلائر کی وکٹمائزیشن, ورکر کی ایکسپلائٹیشن, وہ کیسے کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ذہن ہونا ہے آپ کے بالخصوص, یعنی ذہن میں جو سا ہے تھوڑا بہت احساس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ لازماً ہو. لازماً جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا یا ورکر کا یا امپلائر کا, اس کی مشکلات کا, آپ اس کو یعنی صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پلیڈ نہیں کر سکتے آپ یہ سبجیکٹ. تو جو سا ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ یونین بیسک جو یہ ہے, کیونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے, یہ پروسیجرل لا نہیں ہے. لیبر یہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن یا اس کا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے, یہ اسپیشل لا ہے, اور یہ ریگولیٹ کرتا ہی صرف امپلائر اور امپلائی کو, ٹھیک ہے کہ. اور بعض جگہ پر تو آپ دیکھیں میرے حساب سے جو سا ہے کہ امپلائر کو زیادہ بینیفٹ ہے, امپلائر کی زیادہ پروٹیکشن ہے. سمجھے میری بات کو. صرف یہی لیبر نہیں بلکہ اگر آپ سروس میٹر میں بھی جائیں تو جو سا جو ایگریوڈ ہے, جو امپلائی ہے, وہ سول سروینٹ ہے, اگر ورک مین ہے, تو اس پر کتھن ہے کہ وہ ڈائریکٹ کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی میری بات آپ کو. وہ پہلے جو سا ہے جب تک اپنا گریوینس جو سا ہے وہ نوٹس میں نہیں لاتا اپنے امپلائر کے, اس کے لیے ٹائم فیکٹر رکھ دیا, سول سروینٹ کے لیے ٹائم فیکٹر رکھ دیا, اور پھر ویٹنگ پیریڈ دے دیا. وہاں پہ جو سا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ایک مخصوص مدت دے دی 90 دن کی, یہاں پہ امپلائر کو ایک مخصوص مدت دے دی 15 دن کی. اس سے پہلے اپنے عدالت جا ہی نہیں سکتا. سمجھے میری بات کو. اور اگر 1 گھنٹہ بھی اوپر ہو جاؤ تو عدالت اٹھا کے باہر پھینکتی کہ جا بھی کچھ ٹائم بعد سے تو جو آیا تم نے وقت گزار دیا. تو یہ اس قسم کی جو بندش ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے یا ہونی چاہیے. کیونکہ ورکر نارملی اگر آپ دیکھیں تو وہ الٹریٹ ہے, یعنی تعلیم کا اس کا فقدان ہے, اس کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ جناب یعنی حساب لگائے کہ جی میں نے اتنے گھنٹے کے اندر میں نے ریزرویشن کرنی ہے, پھر اتنے دن میں نے صبر کرنا ہے, اور پھر اتنے دن میں نے کورٹ میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میجورٹی جو ورکر کیٹیگری ہے وہ اس چکر میں مار کھا جاتی ہے. ادروائز جو سا ہے وہ ہے اسی کا. اور جو سا پھر سب سے بنیادی چیز یہ کہ اور سینکڑوں ایسے وہ ایجز ہیں جو امپلائر کو ہیں, ورکر کو نہیں. ورکر کا جو سا ہے میں نہیں سمجھتا میری دانش میں کہ یہ لیبر لیجسلیشن جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کمپلیٹ جو سا ہے بینیفیشری ٹو دی ورکر ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, مطلب دس از ناٹ مائی ویو ایٹ آل. اور نہ میں اس کو سمجھ, آپ دیکھیں آپ جب آپ پڑھیں گے اور اگر آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں گے وہ پھر آپ کی اپنی اپروچ ہے کیا ہے کیا نہیں. ہاں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے ہماری ایک اور لیبر کا سبجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ پاکستان کمرشل اینڈ انڈسٹریل اسٹینڈنگ آرڈیننس آف 1968.
ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اسٹینڈنگ آرڈیننس ہے 68 کا، اس میں ورکر کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو لیبر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں جو ورکر کی ڈیفینیشن ہے، دونوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ جو سا ہے اس میں انڈیویجول کی، میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلے لیبر کوڈ کا اختیار تھا، وہ کمیشن کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں قدغن کیا کہ لیٹس سے کہ ایک ورکر جو سا ہے اس کو ڈسمس کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ اپنا گریوینس پہلے لیبر کوڈ لے کے جاتا تھا اور اب وہ کمیشن میں لے کے جائے گا. اس کا ایک پروسیجر ہے، گریوینس نوٹس دے گا، ویٹنگ پیریڈ کمپلیٹ کرے گا اور پھر لیبر کو اپنا LIRC میں جائے گا، اپنا گریوینس لے کر کے جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے کم از کم ڈسمسل یا ٹرمینیشن جو سا ہے اس کو انہوں نے کنیکٹ کر دیا ود انڈسٹریل ڈسپیوٹ کہ if the workman is dismissed, discharged, removed or terminated due to the industrial dispute of the organization, or his dismissal leads to that industrial dispute, only then he can approach to the redressal under the Industrial Relations Act. ٹھیک ہے جی. ورنہ جب میں نے کہا کہ جو ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کا ہے اس میں بھی آپ کو جو سا ہے ریڈریس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ورکمین جو سا ہے پھر اس میں جو سا ہے یہ قدغن نہیں کہ وہ انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ کے ریزلٹ میں سمپل اگر وہ کسی بدعملی یا کوئی اس کے خلاف چارج تھا یا انکوائری ہوئی اور اس کو ڈسمس ڈسچارج یا ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو سا ہے لیبر کوڈ کو یعنی نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ایز دی کیس میں بھی اپروچ کر سکتا ہے. اور جو کورٹ ہے لیبر کوڈ یا LIRC وہی پروسیجر فالو کرے گی جو انڈیویجول گریوینس کے لیے سیکشن 33 جو IRA کا اس میں جو پرووائڈ کیا گیا ہے. تو اس قسم کی جو بندشیں ہیں ان سے تھوڑا سارا امپریشن ملتا ہے کہ جناب علی یہ جو ورکر ہے اس کو یعنی قانون کا وہ مکمل تحفظ نہیں جو اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر آپ نے کنڈیشن جب امپوز کر دی کہ یہ قانون کی جو مراعات ہے یہ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ مراعات حاصل کر سکتے ورنہ نہیں. تو یہ چیزیں میری دانش میں بھی آپ لوگوں کے لیے سطحی بات ہو لیکن میری دانش میں یہ جو کنڈیشنل وہ ریمیڈیز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن اس کا جو اسکوپ ہے وہ جو سا ہے ٹریڈ یونین کو رجسٹر کرنا، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کے جو سیکرٹ بیلٹس ہیں ان کو فار دی ڈٹرمنیشن آف کلیکٹیو بارگیننگ ان کو وہ کرنا، پھر اس کے بعد انڈیویجول گریوینس جو سے ہیں بلانگنگ ٹو دی ٹرانس پروونشل آرگنائزیشن ان کو ڈیل کرنا، پھر انفیئر لیبر پریکٹس جو سا ہے اس کو جو سا ہے وہ کرنا، پھر سیٹلمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے جناب علی کہ جو ان کے سیٹلمنٹ کو ریگولیٹ کرنا، پھر اس میں کرمنل جو ہے پاورز جو سے ہیں وہ یعنی جب میں نے آپ کو بتایا کہ انفیئر لیبر پریکٹس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جہاں پہ وہ کمٹ ہو گیا when it is committed then it becomes an offense punishable، وہ پھر انڈر دی لا جو اس میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی، اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ where there is likelihood the act has not been done, the act is likely to be committed، تو اس کا ایک وہ پھر پیرامیٹر ہے کہ وہ کمیشن ایک اس سے اپنا الگ سلسلہ جو سا ہے وہ اختیار کرتی ہے. اور جو سا ہے باقی وہ لیبر سبجیکٹ تو بہت زیادہ ہے، پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے. اب بدقسمتی سے جو سا ہے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ جو سا ہے وہ بھی
صوبوں میں چلا گیا. تمام صوبوں نے جو سا ہے اپنی اتھارٹیز جو تھی ہیں وہ ڈیفائن کر دی, اپوائنٹ کر دی. اتھارٹی انڈر دی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ وہ کام کر رہی ہے. یہاں آپ کے اسلام آباد میں کیونکہ وہ سبجیکٹ وہ بھی آپ کی کنکرنٹ لسٹ کے زد میں آ کر کے ڈیوالو ہو گیا, ختم ہو گیا, 18ویں ترمیم کی نظر ہو گیا, صوبے کے پاس چلا گیا, مرکز میں کچھ نہیں. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید علم ہے یعنی کیا اسلام آباد میں جو ہے ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر اس نے ایک دو جو سے ہیں مجسٹریٹس جو سے ہیں اپنے ان کو نوٹیفائی کیا ہوا اتھارٹی انڈر دی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ. وہ جو مزدور کے جو واجبات وغیرہ جو ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو وہ اپنا ریڈریس اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن جو سا ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے تو جو بین الصوبائی ادارے ہیں جو اسلام آباد میں بین الصوبائی ادارے ہیں ان کے لیے فورم ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چلا رہے وہ کر رہے بین الصوبائی, نہ وہ یہ دیکھتے نہ وہ کچھ دیکھتے, وہ چل تو چل کیس آ گیا ہم نے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے. تو پریکٹیکل ڈفیکلٹیز مختلف سبجیکٹ ہیں, پھر فیکٹریز ایکٹ ہے, پھر شاپ اسٹیورڈ ایکٹ ہے وغیرہ وغیرہ بڑے سبجیکٹ ہیں. سوشل سیکیورٹی کا ہے کنسیپٹ لا میں اور جو سا ہے بہت سارے اس میں وہ ہیں. لیکن بیس جو سی ہے وہ ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 جو اس وقت پریویل کر رہی ہے. اور یہ سمپلی آپ کو بتا دوں ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کا ایک تو کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد, کیونکہ کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کی لیبر کوڈ ختم ہو گئی. یہاں سے وہ جو ایکٹ جو ہے وہ صوبے میں چلا گیا, یہاں پہ کچھ نہیں تھا. لہذا یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 کا ہے اس کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہوتی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اینڈ آرگنائزیشنز اور اسٹیبلشمنٹس اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ وغیرہ ہیونگ ٹرانس پروونشل اسٹیٹس جن کا بین صوبائی درجہ ہوگا ان کے جتنے معاملات ہوں گے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا ہے. اب نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جو سا ہے اس کے جو مستقل بینچ ہیں وہ لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے. تو یہ مستقل بینچ ہے, یہاں پہ ایک ایک ممبر بیٹھتا ہے اور پھر جو سنگل ممبر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی پھر جو اپیل کی ریمیڈی ہے وہ پھر فل بینچ میں ہوتی ہے جو 3 ممبروں پہ مشتمل ہوتا ہے. لا محالہ جس ممبر کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتا ادر دین دیٹ. تو وہ جو فل بینچ جو سا ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب آج آپ کو گریویس ہوا کل سیدھا جائے تو فل بینچ آپ کو اپیل آپ فائل کر سکتے ہیں, لیکن اس کی اویلیبلٹی ہوتی کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو 2 مہینے 3 مہینے فل بینچ نہیں ہوتا. بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چلتا ہے ہفتے چلتا ہے اس کی جو کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے. پھر فل بینچ میں جب آپ کی اپیل کی ریمیڈی کو آپ ایگزاسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیونکہ ادر دین دیٹ آپ کے پاس کوئی دوسری ریمیڈی نہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ ریٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس پھر الٹرنیٹ کوئی اور دوسری ریمیڈی اویلیبل ہے ہی نہیں. تو یہ جو مختصر ترین جو میں نے آپ کو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے اس کا معمولی سا دربہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ہر سیکشن کا حوالہ لینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. جب آپ اس کو اگر پریکٹس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی مشکل یہ وہ سبجیکٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل تھوڑا بہت ضرور ہے. اور اس کو جس اینگل سے آپ کو کھینچنا چاہیں یہ میرے نزدیک یہ جو سا ہے لسٹک لیجسلیشن ہے, اس کو آپ اپنے مقصد کے لیے جدھر کھینچنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں, ریسٹرکٹ کرنا چاہیں ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. انٹرپریٹیشن کی بات ہوتی ہے نا.
تو وہ انٹرپریٹیشن جو سی ہے اس کا آپ جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، ہر بندے کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، کچھ ہمارا جات ہوتے ہیں، کچھ پریویس جو سے ہیں ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن کی روشنی میں جو سا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے یا ادر دین دیٹ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کیا ہے اگر میری بات پر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تب بھی اپنے سے پوچھیے. سر دوسرے ملکوں میں ٹریڈ یونینسٹ کافی اسٹرانگ ہے، پاکستان میں کیوں اتنی ویک ہے؟ میں نے بیٹا آپ سے کہا کہ افیکٹ آف لیجسلیشن، میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اس میں دو کیٹیگریاں آتی ہیں، امپلائر اور ورک مین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ لیجسلیشن میں جو ڈیفیکٹ ہے اس نے ورکر کو بھی کیا ہوا ہے. سمجھے میری بات کو؟ اس کے اوپر کتھنیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں. جس طرح رائٹ آف اسٹرائک جس کو کہتے ہیں، ہڑتال کا جو حق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بھی اس قانون میں جو سا ہے وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار اتنا لنچی کیا ہوا ہے کہ پہلے جناب علی آپ اپنے مطالبات دیں گے، مطالبات جو سے ہیں نیگوشیٹ ہوگا، نیگوسیشن میں سالہ سال 2 سال 1.5 سال لگ جاتے ہیں. امپلائر اور ورکمین جو سا ہے وہ کسی سیٹل یعنی ان کا نیگوسیشن ناکام ہو جاتی ہے. ناکامی کی صورت میں پھر قانون کہتا ہے کہ جی آپ جو سا کینسلیٹر کے پاس جاؤ. کینسلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہیں، جب کینسلیشن پروسیڈنگ بھی فیل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد پھر آپ اسٹرائک نوٹس دے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کتنا لمبا پروسیس. اب اس میں لیٹس سے کہ نیگوسیشنز جو کی نہیں ہو رہی، دونوں کو رائٹ ہے، امپلائر کو بھی اور ورکمین کو بھی، کہ وہ کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے. جس نے ڈیلے کرنا ہے کیا ایک پٹیشن لگا دی. اسی طرح جب کینسلیشن پروسیس ہوتا ہے اور کینسلیشن جو یہ فیل ہوتی ہیں تو وہ جب فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی دونوں فریق میں سے کوئی جا سکتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو سا ہے یہ جو آپ کہتی ہیں کہ دوسرے ملکوں میں ٹریڈ یونین اسٹرانگ ہے، ہمارے ملک میں اسٹرانگ کیوں نہیں ہے، اس کی 2-4 اور بھی وجوہات ہیں. ایک سب سے بنیادی وجہ یہ کہ قانون میں اس قسم کی بندشیں اور اس قسم کے جو رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کرنا جو سا ہے وہ ٹائم لگتا ہے. ایک دوسرا ہمارے اس سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ یونین جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو لا نے یہ کہا ہے، اس ایک ریلیکسیشن دے دی ہوئی ہے کہ اس کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی، جو اس کے عہدیدار ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں 75% جو سا ہے وہ عہدیدار ہوں گے جو اس ادارے کے ملازم ہیں. یعنی 25% آؤٹ سائڈر جو سا ہے اس کا رائٹ بن گیا. میں ہوں، میرا نہ ادارے کا میں ملازم ہوں، نہ میرا ادارے سے کوئی لینا نہ دینا، نہ اس کی تنخواہ، کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہ میں جو سا ہے بس جو سا مجھے وہ خرچی ہے، میرا وہ ہے، میری لیسنس ویلیو ہے، میں اس ٹریڈ یونین کا ایک عہدیدار بن جاتا ہوں، آؤٹ سائڈر. ٹھیک ہے، پھر میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں میرے اپنے مقاصد میں. تو اس یہ جو 25% کا جو کوٹا جو مختلف کوٹا تو میں نہیں کہوں گا، جو 25% لا میں کہا کہ یہ اب 75% تک وہ لازمن ہوں گے جو ادارے کے ملازم ہیں، 25% جو اوپن کر دیا. اس میں پھر تھوڑا سارا کیس ڈیولپ ہوا اور کچھ کیس سپریم کورٹ تک گئے جس میں انہوں نے ایک بندش لگا دی کہ وہ 25% میں جو بندہ آؤٹ سائڈر آئے گا تو اگر وہ اس ادارے کا ورکمین نہیں ہے یا اس ادارے کا ملازم نہیں ہے تو کم از کم وہ کسی دوسرے ادارے کا ورکر ملازم ہونا لازمی ہے. اس قسم کا 1-2 ججمنٹیں وغیرہ آ گئیں، لیکن مقصد کیا ہوا، کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ آؤٹ سائڈر انٹرونشن ہو گئی. اب جب آؤٹ سائڈر انٹرونشن ہو گئی تو وہ
फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वही हो गया ना जो अहदेदार होगा। लेट्स से कि जनरल सेक्रेटरी आउटसाइडर है तो सारे अफेयर्स तो जनरल सेक्रेटरी ने करने हैं, नेगोशिएशन वगैरह वो फिर अपनी जो डिमांडें वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से जो सा है जो। और फिर एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयर है वो करता क्या है, यानी ये इसमें कोई कानूनी पहलू तो नहीं, लेकिन उसका जो मकसद है उसमें पूरा करना है। वो जो आउटसाइडर जो होगा वो अपनी मर्जी का जनरल सेक्रेटरी ले आएगा आउटसाइडर, समझो कि नहीं एम्प्लॉयर, ताकि जो भी सेटलमेंट हो जो भी बातचीत हो ये आउटसाइडर है, मैं और हम दोनों मिल करके आपस में डील करके नेगोशिएट कर दिया करें। तो और ऐसे एलिमेंट्स जो से हैं जिनकी वजह से जो सा है ये जो ट्रेड यूनियन का जो मेन एम है वो बहुत यानी पसे पुष्ट रखा गया है। इसलिए इसमें जो कमजोरी अगर आपको दिखाई देती है तो उसकी ये बेसिक रीजंस ये है। और बेटा किसी ने कोई पूछना? सर ये जो वर्कमैन हो गया सर्विस जो भी हो गया एम्प्लॉयर, ये रूल से इतने इग्नोरेंट क्यों है? इनको एजुकेट नहीं किया जाता? फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत से केसेस आते हैं जो कि टाइम बार्ड होते हैं या इनको पता नहीं होता, इनको ये भी नहीं पता होता कि अपील करनी है कितने टाइम में करनी है। ये तो देखिए ना ये बात इतनी की है कि जो अदारे हैं ना उनकी जिम्मेदारी बनती है अंडर द लॉ, ये नहीं कि अखलाकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी है। और उसके लिए अदारा यही है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कि ये जाकर लेक्चर दे, एजुकेट करे वर्कर्स को कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कौन करता है मुझे ये बताएं, कौन करता है? समझो कि तो ये कहने का मकसद ये ना एम्प्लॉयर उनको तालीम दिलवाता है, ना जो अदारा इस मकसद के लिए बना है वो उनको तालीम देता है। तो क्या सफ़र करता है वो। और मैंने आपसे कहा कि लिमिटेशन पे आपको पता होना चाहिए कि अदालत ने मेरे जैसे आम बंदे को तो 1 घंटा नहीं बख्शती, जिनको बख्शना होता है उनको 10-10 साल बख्श दिए जाते हैं, मुझे और आपको 1 घंटा नहीं बख्शा जाता है। ये बात ये नहीं। तो वो जो साहब जब उसमें कि क्यों वो जो सा इग्नोरेंट है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है एजुकेट करे, एक अदारा है उसकी जिम्मेदारी बनती है एजुकेट करे। अब जब अदारा और दोनों जो है अदारे जो मुतल्लिका कानूनी अदारा और ज़ैली अदारा जब वही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? डंडे के दौर पे तो ना डंडे के दौर पे ना अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि मैं और आप डिस्कस करते हैं। हम कोई इलेक्शंस नहीं अरेंज कर सकते, ये तो बार तक काम है ना जी। अब जैसे बार एसोसिएशन हैं, ठीक है, या ये बार काउंसिल है, तो ये जो सा है कर सकती हैं कि जो अदारों के जो अहदेदारान हैं, अब देखें ना, या तो आप ये कह सकते हैं कि जो अदारा है उससे रिव्यू करें कि जनाब हमारा एक पैनल है वो आज आके आपके वर्करों से बातचीत करेगा, ठीक है कि नहीं? आप देखें अदारा आपको अलाउ करता है नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर या तो लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि जनाब जो कम अज़ कम जो हुकूमती सतह के जो अदारे हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए, इस किस्म की कंसर्न होनी चाहिए कि अगर इस तरह से एजुकेशन के लिए कोई जैसे बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है या कोई वकला की तंजीम है वो टाइम मांगती है तो उसको टाइम देने के पाबंद है, तब तो बात बनती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का कोई अदारा है, आप जो सा 10 बंदों का पैनल बनाते हैं, आप उस अदारे को रिक्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस अदारे को कहा जाए कि हमने वर्करों को लेक्चर देना है, तो परमिशन तो वो देंगे ना करने को। आप कर सकते हैं। एक चीज ऐड कर दूं जरा हमारी जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी ना रेवोल्यूशन से पहले बना था डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन जी,
अब वो डवालों के सूबों के पास वो कैपिटल की हद तक तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ICT के हद तक। अब सूबे का आपको पता है जो सूबे वाला गुजारिश है, बहुत बुरा हाल है। मैं काफी देर से मैंने मैं देख रहा था, बल्कि खुशी हुई आपको यहाँ देखकर मुख्तार साहब। और ये भी एक अदारा है आपके पास इस सब्जेक्ट के ऊपर। साहब हमारे मेंबर रह चुके हैं नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के, और आई हैव द ऑनर टू अपीयर बिफोर हिम एंड ही इज अ जीनियस जज। ये ऑन द लेबर साइड, तो ये पता है, ये खुद इस अदारे मैं खुद मेंबर रहा हूँ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का। क्या क्या डिफिकल्टी होती है, क्या क्या नहीं होती, यानी बदनसीबी होती है। सर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में हमारे जो लेबर के हैं सारा मसला ही उनका आपको भी पता है मुझे। वो सारा वो क्यों, अब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ कि किस डगर पे हम पहुंचे। एम्प्लॉयर इंस्पेक्शन नहीं होने देता, अब इंस्पेक्शन हो जाए सारे मसले सवाल ही पैदा नहीं। और लॉ में प्रोवाइडेड है कि बिफोर सनसेट आप किसी भी अदारे को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखें जो कानून है वो तो उसमें कानून का जो एक अमल दरामद है वो भी तो एक चीज है ना, यानी इस हद तक है कि ये अगर इतने मुलाजमों का एक अदारा है तो उसमें जो चाहे कैंटीन होगी, मस्जिद होगी, वॉशरूम होगा, वॉशरूम में टावल होंगे, साबुन होगा, ये चीज ये वर्करों के लिए कौन देखता है, कौन पूछता है? इन चीजों को किसी ने नोट किया? जिसका काम है वो नहीं, वो क्या करता है, उसको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ ना कुछ जो सर फायदा हासिल हो जाता है वो उस अदारे की तरफ आंख खोल के नहीं देखता। तो बेस जो सी आ जाती है, ऐसा बुनियाद जो आ जाती है, बस एहसास जो मिट चुका, मर चुका, दफन होते हैं हर लिहाज से। अपने गिरदो पेश देखो क्या वो। मुझे हमारे एक बड़े मशहूर शायर है मुज़फ़्फ़र वासी साहब, जिनका एक नात है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा वही खुदा है, जिसको मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यानी इसको पजीराई लाते ना। उसी का एक और शेर है, वो कहता है कि हाथ इंसाफ के कातिल के भी क्या मैं और कहे, हाथ इंसाफ के कातिल के भी क्या मैं काटूं, और जुर्म कानून करे और सजा मैं काटूं। मैं इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाए कि यहाँ जुर्म कानून कर रहा है और सजा मैं रहा। सर जो पहले बात हुई है एजुकेशन के हवाले से कि हमारा जो इदारा है वो जो लेबर के जो लोग हैं उनको एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि उनको अपने राइट्स का पता चल सके और उस हवाले से वो आगे अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो प्रोसीड कर सके। सर वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पहले हमारे पास आज से अगर हम 2 महीने पहले देखें तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें यकीनन हमें वहाँ पर जाकर लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत पेश आती थी। या जैसे आपने कहा कि हमें इदारे की तरफ से एक रिक्वेस्ट की जाए किसी की भी जगह पे कि हम इदारे की तरफ से हम लेक्चर देना चाहते हैं आपकी यूनियन के मेंबर्स को। मेरा ख्याल है इस दौर में इसका सबसे आसान हल ये है कि जिस तरह ये एक हमारा कैमरा लगा हुआ है और ये आपका लेक्चर जो है ये देखा भी जा रहा है और फॉरएवर सेव भी हो रहा है हमारी इस यूट्यूब के ऊपर जो हमारा इस्लामाबाद बात काउंसिल का पेज है वहाँ पर। तो अगर एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो कि जिसके ऊपर जिस तरह आप अगर इनके कवानीन के बारे में बता सकते हैं, जितने भी लोग जो इन कवानीन के बारे में बेहतरीन जानते हैं वो अपने अपने लेक्चर डिलीवर करके उस यूट्यूब चैनल के ऊपर रखते हैं। और मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा सा भी उसको वायरल करने की कोशिश करें तो जितने भी लेबर यूनियन है, क्योंकि आज मोबाइल तकरीबन हर बंदे के पास है, तो वो जहाँ पे भी बैठा हुआ है वो लेक्चर सुन भी सकता है और उसको अपने राइट्स का पता भी चल सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा और आसान तरीका है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सवाल मेरे जानने से ये आता है कि आया ये जो यूट्यूब चैनल, ये तो सच्ची बात है मैं पुराने तर्ज का बंदा हूँ, मोबाइल भी सिर्फ ऑन ऑफ करना होता है, मुझे इसका वो सिलसिला आता ही नहीं, ना व्हाट्सएप को ना मैसेज वगैरह वगैरह मुझ जैसे बंदे को नहीं आता। तो मे भी हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कमैन है, जो मजदूर तबका, अक्सरियती मजदूर तबका जिसको आप कह सकते हैं, वो इसकी अफादियत को हासिल करने का उसको सूझबूझ ही ना हो।
तरीका ही ना हो, समझ ही ना हो। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि या वो उसको पता नहीं समझ सके ना समझ सके क्या है क्या नहीं, तो अलबत्ता मैं कहूँगा कि ये भी एक अच्छा तरीका है, बुरा नहीं है और ये किया जा सकता है। लेकिन ये इसके लिए भी बेटा मैं यस करूँगा कि आपको न सिर्फ अदारे से बल्कि हुकूमत से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो देगा, क्योंकि हुकूमत आपके सरमायादार तबके की है। आप अगर आप कहें कि नहीं ये तो गरीबा की हुकूमत, किसी दौर में भी, आज के दौर में किसी भी दौर में हुकूमत हमेशा सरमायादार तबके की रही है। चलिए कि तो सरमायादार तबका तो अपने सरमायादार को ही प्रोटेक्ट करेगा, ये कानून साजी भी करेगा तो वो लफ्ज़ों का हेरफेर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को आप पढ़ेंगे तो आप सब बैठे मेरे यहाँ में हाँ मिलाएंगे इंशाल्लाह कि ये 100% अगर नहीं तो 85% प्रोटेक्ट इम्प्लॉयर, समझ आइए आपको। लेकिन क्योंकि लफ्ज़ों का हेरफेर है, वर्कर खुश है कि मेरे लिए कानून बना, उसको ये नहीं पता कि मुझ पर बंदिशें क्या लगाएंगे इस कानून में, समझ आइए आपको। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि ये मैंने शुरू में आप थे मेरा ख्याल नहीं, मैंने कहा था ये जो लेबर लॉज है बिलखसूस, इनको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीड करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए न सिर्फ वकील का एक मखसूस जहन या सोच होनी चाहिए, बल्कि जो इसका जज बैठा जो डिसाइड करता है, यकीन जाने जब तक उसका एक मखसूस जहन या सोच नहीं होगी वो इसकी अफादियत को समझ ही नहीं सकेगा। सर इससे बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि आपकी वर्क में तो एजुकेटेड नहीं होता, बेटर नहीं है कि आप लायबिलिटी शिफ्ट करें टुवर्ड्स अपर इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स अपर इंस्टीट्यूशंस और टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह, कि वो इंश्योर करें कि वर्क में सर वो हुई नहीं है और वो प्रैक्टिकली कागजों में करता है, जिसको मैंने और आपने चेक करना है और मैं और आप उसको चेक करके ओके कर देते हैं। किस कंसिडरेशन में करते हैं वो तो अल्लाह जाने, समझिए मेरी बात को। तो जो एलिमेंट जो सा आ जाता है देखिए उसमें सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है कि नहीं। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि हर अदारा जो सा है वो सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, ताकि ये सोशल सिक्योरिटी जो मेडिकल है, फैमिलीज को वर्कर और उनकी फैमिलीज को मेडिकल की फैसिलिटी, ठीक है कि मैं कहता हूँ कि मैंने ये अस्पताल बनाया, मेरे जितने वर्कर हैं उनको इधर से मैं दवाइयाँ देता हूँ, मैं क्यों इधर फंड दूँ, दो जगह कैसे दूँ, या उस पर भी जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर भी कटखल है। देखे कैटेगराइजेशन जो सी है वर्कर की वो तबाह करती है कि जनाब ये डिलीवरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है और ये जो सा रेगुलर। अब आप देख रहे हैं आपका CDA है, इसमें मैंने केसेस किए हुए गरीबों के बेचारों के, बंदा भर्ती होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, क्या जी मास्टर रोल का ही बंदा है, आता है काम करता है और चलिए कि 10 साल 12 साल 15 साल गुजर जाते समझो कि 10 12 15 साल के बाद जाकर उसको कहते हैं अब तुझे हम, अगर वो जिंदा रहता है तो अब तुझे हम डेली वेज का एम्प्लॉय कहते हैं। वो डेली वेज 5 6 7 8 साल गुजारने के बाद कहते हैं अब तुझे हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, समझो क्या। और ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 साल का है। फिर उसके बाद आकर के कहते हैं कि अब तुझे हम होता है, यानी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि जनाब यानी बंदे को रेगुलर 25 साल मुलाजमत करने के बाद जिस बंदे को आप रेगुलर करते हैं
اس کی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے تاکہ نہ پینشن دینی پڑے، نہ گریجویٹی، نہ کوئی دوسرے واجبات کوئی چل رہے تو وہ کیا کرے گا؟ سمجھے میری بات کو؟ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے کہ جناب آپ ٹھیک جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پہلے دن ہی اس کو جو سا ہے پروفیسر ڈکلیئر کر دیں، آپ جو بھی آپ رکھتے ہیں ملازم، ایک دیکھیں نا ورکر میں جو ایک تو ہو جاتا ہے کیجول ورکر، ایک ہوتا ہے اسکلڈ ورکر، مہارت رکھنے والا، کسی بھی یعنی کام کی مہارت، الیکٹریشین کی جناب یعنی وہ ٹیکنیشین کی، پلمبری کی وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم اسکلڈ ورکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمپل ایز دیٹ ایک پروبیشنری پیریڈ رکھ دیں کہ 9 مہینے تمہاری کارکردگی دیکھی جائے گی، اس کے بعد تم ریگولر ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ظلم اور بربریت میں اس کو کہوں گا، 15 20 سال کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، برباد ہو گئے اس بندے کے 20 22 سال 15 سال، سمجھے کہ نہیں؟ وہ تو ختم ہو، یہ کون کرے گا؟ کس نے کرنا؟ حکومت یہ لیجسلیشن کبھی نہیں کرے گی، اس لیے کہ جتنی انڈسٹری ہے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہے ود گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر ویسے ان کا اپر ہولڈ ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ڈیفیکٹ، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے، پڑھنا تو آسان ہے یار، انگریزی کے 2 لفظ، اچھا وہ جو مت ماری جاتی ہے ہماری بدنصیبی جو سی ہے، سمجھو کہ نہیں؟ نہ صرف عدالتوں میں بلکہ اداروں میں بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں ہم انگریزی کا یعنی مطلب سمجھانے میں۔ یار انٹرپریٹیشن ہے نا، لا کے کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر یہ جو لکھا ہوا ہے پرسنلی، اس پرسنلی کو اس طریقے سے استعمال، یار اسی فکرے کو اگر میں اردو میں بول لوں تو خدا پر یقین جانے کسی قسم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار تم بہت اچھے ہو، ٹھیک ہے، کہ اس میں دوسرے سمجھ آنے میں کون سی برائی، لیکن اگر انگریزی میں یہ جملہ بولوں گا تو ایک مطلب آپ نکالو گے، ایک مطلب یہ نکالے گا، ایک مطلب وہ نکالے گا، برباد۔ آپ کے جاؤ سیکریٹریٹ میں، وہ سیکشن افسروں کا کام ہی یہی ہے، ایک ہفتہ 10 دن بیٹھے ہوئے جناب علی، پھر وہ جو جاتا ہے آگے ڈپٹی سیکرٹری کے، وہ اپنا مطلب نکالتا ہے کاٹا کوٹی، ہم چلا رہے کوئی ہے یہ، ہماری تو عمر بیٹا دی اینڈ ہے، ختم ہونے والی ہے، دل اب کچھ بھروسہ نہیں، جوان ہو آپ لوگ ہو، خدا کے لیے دلوں کو بدلو بس، میں تو اور کیا کہہ سکتا، کم از کم احساس کا جو ایلیمنٹ ہے، احساس ہر لحاظ سے ایک لفظ ہے احساس، اس کو ہر لحاظ سے آپ اپلائی کریں، غربت سے، محبت سے، نفرت سے، حقارت سے، ظلم سے، بربریت سے، ناانصافی سے، ان تمام باتوں کا جب آپ کو احساس ہوگا تو میرا خیال ہے مسئلے حل ہوں گے۔ ادر دین دیٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ادھر کوئی ہم اچھی توقع رکھیں۔ اور بیٹا کسی نے کوئی بات پوچھا، اگر میرا کوئی جملہ کسی کو ناپسند ناگوار گزرا ہو تو میں 10 بدس معافی مانگتا ہوں، میرے اپنی ایک سوچ ہے، اور وہ کہ یہ بتا دوں میں نے ابھی اپنی جو میری اصل سوچ ہے اس کو بربرا نہیں کہا، میں نہیں کہہ سکتا، پھر اللہ نے چاہا تو اللہ کوئی حکم ہے تو شکریہ سب کا، مہربانی۔